السلام علیکم ویورز، آج کی میری یہ ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں جانور قربان کرنے ہیں، گھر میں لانے ہیں، بچوں نے کھیلنا ہے، سپنوں سے تقسیم کرنا ہے، کھانا پکانا، سب کچھ ہلا گلا جیسے عام عید پہ چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو ویورز، قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سمجھا دیا ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں ہر چیز سمجھائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، میرے تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ تو قربانی کا اصل مقصد آپ کا تقوی ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ویورز، ہماری نیت یہی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% لوگوں کی، مسلمانوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز کو قربان کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، اور جناب ابراہیم سے جب پہلی دفعہ قربانی کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے جناب اسماعیل کی قربانی مانگی، اور وہ اتنی محبت اور اتنے عشق میں تھے اپنے الہی کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی بھی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن ایک اللہ کی کرنی تھی، اس وقت ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ معجزہ الہی سے جناب اسماعیل کی جگہ ایک دمبا آ گیا اور اسے قربان کیا گیا، اور تبھی سے ویورز قربانی کا حکم جو ہے وہ تمام اہل اسلام پر صادر ہوا۔ اب رہا سوال قربانی کے مقصد کے بعد کہ قربانی کی تقسیم کیسے کی جائے، تو یہ تمام مسلمان جانتے ہیں اس کے 3 حصے کرنے افضل ہے، جس میں سے ایک حصہ آپ خود رکھیں گے۔ 3 حصے اس کے کرنے، اس کے گوشت کے کرنے افضل ہیں، جس میں سے ایک حصہ آپ کا خود کا ہے، ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں، محلے داروں، دوستوں کا ہے، اور ایک حصہ فقراء، غرباء اور مساکین کا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ افضل ہے، اگر آپ کے گھر کنبہ بڑا ہے، مہمان زیادہ ہے، تو آپ اس میں حصوں میں تھوڑی بہت رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو طریقہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، شرعن لحاظ سے بھی، لیکن ممانت نہیں ہے کہ آپ اس کا زیادہ استعمال کر جائیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم دوستوں سارا سال گوشت، چکن، مٹن سب چلتا رہتا ہے، تو یہی ایسا تہوار ہے جس میں بہت سارے ایسے غریب لوگ جو کہ سال سال گوشت کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہ اپنی ضروریات زندگی میں اس طرح پھنسے ہوئے اور تھسے ہوئے ہیں کہ وہ شاید دال ہی کھا سکتے ہوں، سبزی ہی کھا سکتے ہوں شاید۔ تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے اسلامی معاشرے اور اپنی لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے، مسلمانوں کا خیال رکھتے ہوئے چاہیے کہ آپ تقسیم جو ہے وہ اسی طرح 3 حصوں میں کریں، اور یہی افضل ہے، اسی کا زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی یا اس سے پہلے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ناخن اور بال جو ہے وہ اس کو نہیں کٹوانے چاہیے، نہیں تراشنے چاہیے یا ترشوانے چاہیے؟ تو اس کا جواب مختلف فقہی لحاظ سے مختلف ہے، اور جو ہے حنفیہ فقہ اسی میں یہی حکم ہے، اور عام آدمیوں کے لیے بھی مستحب ہے، اگر وہ قربانی کا ارادہ نہیں بھی رکھتے اور وہ بال نہ ترشوانا چاہیں اور ناخن نہ ترشوانا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس کا ثواب ضرور ہے، یہ حنفیہ فقہ کے تحت۔ اور جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، اہل تشیع، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ حنفیہ فقہ کے کچھ مسائل کو نہیں مانتے، گو کہ ان کے بنیادی خیالات ایک جیسے ہی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف ضرور ہے، اور جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں
ان کے لیے وہ اس حکم کو نہیں تسلیم کرتے، اور وہ تو میرے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان کے ہاں اس بات کو نہیں مانا جاتا، اور اہل سنت بھائی حنفیہ فقہ سے تعلق رکھنے والے کے لیے یہ حکم بالکل ہے کہ وہ ناخن اور بال جو ہیں وہ ان کو نہیں ترشائیں گے۔